سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لنگر رضویہ میں نہ میری جیب سے جاتا ہے نہ ان کی جیب سے جاتا ہے، نہ اس میں کوئی زکوٰۃ خیرات لیتے ہیں ہم، صاف پیسہ نیاز کا، تو اس میں آپ بھی چاہیں گے تو بھلے، ابھی میں کسی کو اصرار نہیں کروں گا، چاہیں تو چپ چاپ ترکیب بنا لینا، ڈال لیں جب جب چاہیں، جب جب آپ کا دل کرے، آپ کو خوشی حاصل ہو، 100 روپے 50 روپے 200 روپے 500 روپے، 11ویں کے نام پہ 1100، 12ویں شریف میں 1200، تو یہ دیا کریں، یہ اپنا یہ خزانہ بھی بھرا رہے اور یہ مدنی کام بھی اپنا جاری رہے، اور زندگی میں 1 روپیہ بھی نہ دینا چاہیں تب بھی انشاءاللہ آپ کو کوئی شرمندہ نہیں کرے گا، یہ کیوں نہیں دیتے، یہ سب دینا اللہ کے لیے دینا، ہمارا کام ترغیب، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ نشر و اشاعت کے ذمہ دار ہیں، وہ تو ہر ہفتے وہاں سے گاڑی بھر کے لاتے ہیں، ہر ہفتے زمزم نگر سے یہاں آتے ہیں، ہمارے پنجاب کے اسلام میں گئے وہ نئے جوڑے سلوائے، یہاں آنے کے لیے مطلب آج نیا جوڑا پہنا ہے انہوں نے، تو یہ ایک خوشی ہوتی ہے اور آنے والوں کی ایک اپنی ترکیب ہوتی ہے ان کے پاس۔ زمزم نگر کا مجھے یاد آیا کہ زمزم نگر نے وہ ریکارڈ قائم کیا جو شاید کسی نے نہیں کیا اب تک، تو کہ زمزم نگر کے چند دیوانے، کتنے تھے تعداد نہیں یاد مجھے، وہ زمزم نگر سے پیدل چل کے ایک بار میرے سے ملنے آئے تھے۔ اب یہ یار ان کو حیران کر دیا تھا، حیرت میں ڈال دیا تھا ہم کو، پیدل۔ یہ زمزم نگر میں پہلا اور آخری حکایت ہے، جو مدنی مرکز بھی شاید ان دنوں نہیں تھا، شاید یا تو میں شہید مسجد میں بیٹھتا تھا، گزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا، شاید اتنا پرانا واقعہ ہے، نوینتا ہے، آپ نے بھی پہلی بار سنا ہوگا۔ اچھا بابا، اس طرح آنے کا اگر کبھی کسی کو شوق ہو پیدل آنے کا، یہ 3 دن اس طرح آنے جانے پیدل کا کریں یا قافلے میں چلے جائیں گے؟ یہ پہلے تو آنے کا ارادہ ظاہر کرنا، پھر اپنے ان کو مشورہ دیں، اتنے کچے کھائیں گے پیدل آ جائیں گے، جو تھے وہ کر گئے، کرنا تھا نانی بابا گھر نہیں ہے پیدل آنا، یا 2 قدم پیدل نہیں چلتے، مسجد جانا تو اسکوٹر پہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت میں شرکت کی کسی کو سعادت اب بھی ملتی ہو؟ آج کل کون ہفتے میں 1 بار علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت میں شرکت فرماتے؟ علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت، اس کو میں پہلے مدنی قافلوں کی مشین بولتا تھا، کہ اس میں وہ اسلامی بھائی مل جاتے ہیں اگر کوشش کی جائے تو، کہ جو کبھی اجتماع میں نہیں آتے اور بالکل دکانوں پر جو ہوتے ہیں تو کبھی آ جاتے ہیں شوق میں، یا کھیل رہے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس کی مدنی بہاریں بھی ہیں اس کی، تو اس کو مضبوط نہ کریں۔ علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت یہ بہت ہی میں کہ بہترین کام ہے دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے۔ مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے، دوپہر کا ہوتا ہے، ہفتے میں 1 بار کم از کم، تو کون کون ہفتے میں کم از کم 1 بار مارکیٹ، بازار، محلہ جو بھی ہو ترکیب اپنے طریقہ کار کے مطابق جو ذمہ داروں کے ماتحت ہوتی ہے، تو اس میں کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، بھلے دائی نہ بنے، خالی پیدل چلیں، بیان سنیں، یہ بھی فائدہ ہی ہے۔ کیا ساتھ چلنے والا بھی شمار کیا جائے گا؟ یقیناً، شمار کیوں نہیں کیا جائے گا؟
سارے سب مل کر ہی کر رہے ہیں نا, کوئی چل رہا ہے کوئی بول رہا ہے. ویسے بھی جو بھی وفد ہوتے ہیں نا تو ان میں بولتا ایک ہی ہے. جب سب بولتے ہیں نا یہ طریقہ بھی نہیں ہے, ایک ہی بولتا ہے, سب مشورہ کر کے طے ہوتا ہے کہ یہ بات کرے گا. جب بھی کسی بڑے کے پاس جائیں گے جیسے صدر وزیر اعظم یا بڑوں کے پاس تو سب کو نہیں بولنے دیں گے, طے ہوتا ہے کہ ایک بولے گا, نمائندہ جو سب کی نمائندگی کرے گا وہ. تو یہ بھی ایک نمائندگی. تو اکیلا جا کر بولے گا اس کا اثر اتنا نہیں پڑے گا جتنا ایک وفد کی صورت میں جا کر دکان پہ آپ جائیں گے نا تو وہ الرٹ ہو جائے گا, وہ سنے گا, فائدہ ہوتا ہے اس کا. اور وفود بھیجنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے تبلیغ کے لیے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتا ہے کوئی آپ میں سے؟ اچھا, وہ آخری میں بھی پڑھاتے ہیں ہم بالغان کا مدرسہ, ماشاء اللہ. اچھا, وہاں امامہ باندھ لیتے ہوں گے پڑھاتے ہوئے؟ امامہ بیٹے باندھا کرو, سنت جتنا ہو سکے باندھا کرو اور دل کھل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ مدرسۃ المدینہ بالغان والے کم ہے. اچھا, جو پڑھانا نہیں جانتا یا پڑھانے کی نہیں ہے ترکیب تو کم از کم پڑھے یا وہاں جا کے بیٹھے, اس طرح بھی مدنی ماحول بنے. تو یہ بھی اپنا ایک مدنی انعام ہے نا 2 گھنٹے والا. تو ہے کوئی ترکیب کہ جو پڑھنے جاتا ہو, بالغان کا مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں یعنی اس میں جا کے بیٹھتے ہیں, ماشاء اللہ. اس میں تو دیکھو قرآن کریم کا معاملہ تو سب سے فائق. تو مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب فرمائے, جو پڑھا سکتے ہیں وہ پڑھائیں, جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ باپا آپ کی خدمت میں ایک سوال یہ عرض کرنا تھا کہ بالعموم اسلامی بھائی جب دارالمدینہ میں آتے ہیں یا کئی باجیوں کے متعلق بھی یہ معلومات ملتی ہیں کہ وہ آتے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ہیں, ولولے کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ عز و جل اب ہم دارالمدینہ میں جائیں گے, یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, اور ہماری تو تمنا برائی ہے, ہماری تو خواہش پوری ہو گئی, اللہ کا بڑا کرم ہو گیا. اور جس جیسے وقت بیتتا جاتا ہے وہ جذبہ نسبتاً ٹھنڈا پڑتا چلا جاتا ہے, اور پھر بالعموم جو کیفیت محسوس کی جاتی ہے بعض کی وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کو ہر وقت اپنی سیلری کم لگنے لگتی ہے, اپنے اجارے کے متعلق وہ تشویش میں رہتے ہیں, جبکہ سب چیزیں طے شدہ ہیں, ترکیب بنی ہوئی ہے, ہر سال اس کا اعادہ بھی ہو رہا ہے, جو بڑھوتری کی صورت ہے وہ بھی ہو رہی ہے. مگر اب جس مدنی مقصد و منشا کے پیش نظر وہ دارالمدینہ میں آئے تھے, جس جوش و جذبے کو وہ لے کر دارالمدینہ میں آئے تھے, اور دارالمدینہ میں آتے ہوئے جن جذبات کا اظہار انہوں نے کیا تھا, اب اس کا غلبہ مغلوب ہوتا نظر آ رہا ہے. اور بس اب ان کو یہی فکر ہے کہ میری سیلری کیسے بڑھے گی, میرا انکریمنٹ کیسے لگے گا, میری یہ ترکیب کیسے بڑھے گی, میری وہ ترکیب کیسے بڑھے گی, میری کٹوتی کیوں ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے باپا ہماری کیسے سوچ بدلے اور یہ جذبہ ہمارا برقرار کیسے رہے, اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں. دراصل وہ بیٹری جب لو ہوتی ہے اس کو چارج کرتے رہنا پڑتا ہے. موبائل فون آپ روزانہ چارج کرتے ہوں گے, استعمال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بیٹری لو ہو جائے گی, اور جب بالکل ہی آپ چارج نہیں کریں گے بیٹری ختم ہو جائے گی, کام ہی نہیں کرے گی. تو اس لیے ان کی بھی بیٹری چارج ہونا ضروری ہے, اور بیٹری چارج ہوگی مدنی قافلوں میں, مدنی انعامات پر عمل کرنے میں, اور مدنی کاموں میں مسلسل اپنے آپ کو مصروف رکھنے میں. اس کے سوا کوئی حل مجھے تو نہیں نظر آتا. جب یہ ایسا کرتے رہیں گے تو ان کو خوف خدا بڑھتا رہے گا, عشق رسول بڑھتا رہے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسی حکایات, روایات, آیات جو دین کے لیے قربانیاں دینے کی جس میں ہم کو ترغیب ہے وہ سامنے آتی رہیں گی. تو یوں مطلب وہ بیٹری چارج ہوتی رہے گی, پالش ہوتی رہے گی جذبے کی. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس لفظ بیٹری کا استعمال فرمایا, اس اعتبار سے لگتا ہے کہ کئی اسلامی بھائی گویا یعنی ہر وقت چارج پہ ہی لگا رکھنا ہوتا ہے, جیسی وہ چارج سے نکالا وہ ویسی وہ ڈم وہ ترکیب ختم ہو جاتی ہے, پھر چارج پہ لگاؤ تو پھر کچھ نہ کچھ. تو مدینے سے منگوا لیں بیٹری یار. سبحان اللہ, وہ عطا فرما. اگر یہ ہفتہ وار اجتماع ریگولر ہو جائے, مدنی مذاکرے میں از ابتدا تا انتہا شریک ہو جائے, اللہ کرے گا یہ مطالبہ نہیں کریں گے آپ سے. ماشاءاللہ یہ بیٹری چارج یہ نہیں, کیا چارجر بولیں گے اس کو, چارجر تو فیضان مدینہ میں لگے ہوئے نا, تو یہ چارج نہیں کریں گے نا تو گڑبڑ ہو جائے گی.
ادھورے ادھورے میں تھوڑا تھوڑا آئیں گے جائیں گے تو بھی بیٹری لو رہے گی آپ کی. فل چارج. پھر قافلہ، مدرسۃ المدینہ، مطالعہ، ماشاءاللہ احیاء العلوم اگر آپ پڑھ لیں گے نا، اب واقعی پڑھ لیں گے تو دل سے، آپ شاید بولیں گے سیلری زیادہ ہے، کچھ کم کر دو. اللہ 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 اللہ. ایسے خائفین میں نے دیکھے جو مطلب ماہانہ تنخواہ میں جو کٹوتی کرواتے ہیں، یار کبھی دیر ہو جاتی ہے کبھی سویر ہو جاتی ہے، احتیاطاً تھوڑا ہماری تنخواہ کاٹ لو، ہے اپنے ادھر. ماشاءاللہ مگر ایسوں کی تعداد کم ہے. اور مگر مدینہ کی بھی کچھ اسلام ہے کو میں جانتا ہوں جن کا مزاج ماشاءاللہ. ایک تو رکن شورا بھی ہمارے، جی جی انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا، تو الحمدللہ. ایک اور بھی صاحب بھائی نے بتایا تھا کہ میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ کٹوا دیتا ہوں رقم اپنی تنخواہ میں سے. تو ایسے بھی ہیں یار. تو مگر وہی کہ آپ کو بتا کہ ایسے تھوڑے ہیں. حرص بہت زیادہ ہے ہمارے افسوس کے دلوں میں. آپ کی دارالمدینہ کی ابھی تک کوئی مثال میں نے سنی نہیں ہے کسی نے کہا ہو کہ میرا بھی مہینے میں اتنی میں کٹوتی کر لو. میں سنا نہیں ہے. بڑھوتری کا سوال آیا ہے. باپا میں چند ایک کو جانتا ہوں جو کٹوتی کرواتا. اچھا الحمدللہ یہ اب پتہ چلا. مرحبا. اللہ ان کو اور برکت دے، تھوڑے میں برکت ملے گی انشاءاللہ. یار آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، اس کو جتنا فائدہ پہنچائیں گے یہ آپ کا ہی فائدہ ہے. یہ مطلب گھی گر رہا تو بازار گر رہا، لیکن گر کھچڑی میں رہا ہے. آپ کی آخرت ماشاءاللہ کی بہتری میں جا رہی ہے الحمدللہ. تو اس لیے یہ نفس کے چکر میں نہ ہے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. تو نفس کے ہی سارے مطلب یہ دھوکے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بیچارے اپنے وہ امیج بنانے کے مسائل میں ہوتے، اور موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. روز روز اٹھنے والے جنازے افسوس ہمیں نہیں ڈراتے. آج کل تو ایک ایسا مطلب مجھے آج وہ دیکھا میں نے، ایک سانپ کا دیکھا کسی نے منظر، لاش سے لپٹا ہوا ہے. کسی نے نہیں دیکھا؟ تب وہ سمجھو وقتاً فوقتاً وہ ذہن میں آ رہا ہے میرے. دعا میں بھی میرے اس کا اثر تھا آج ذہن پر. وہ جو ویڈیو چلا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک لاش ہے اور موٹا سانپ. یہ سانپ ویسے نظر نہیں آتے، یہ مداریوں کے پاس یا اپنے زو چڑیا گھر وغیرہ میں دیکھے جا سکتے ہیں. موٹا سانپ چت کبرا وہ سے لپٹا ہوا ہے. اور تیمل بھی پتا چلا جب اس نے بولا تو وہ بول رہا ہے کوئی، اور کچھ ٹانگیں دکھ رہی ہیں، کسی نے اس سانپ کو پکڑ کے بھی رکھا ہے. یہ تو شاید سپیرا ہوگا جو لایا گیا ہوگا. تو تیمل میں کچھ بولا، پھر اس کا اردو ترجمہ کہ یہ شخص عرب ملک میں کام کرتا تھا، وہیں انتقال ہوا تو یہ کیرلا اس کی لاش لائی گئی، اس کی کیرلا مٹی ٹھنڈی کرنے کے لیے لائی گئی. اس طرح کے الفاظ ہیں. وہاں یہ بولتے ہوں ہم تدفین بولتے ہیں. یہاں قریب میں جنگل بھی نہیں ہے، لیکن جب اس کو نہلا لیا تو اچانک یہ سانپ کہیں سے آ گیا جو اس سے گلے میں لپٹ گیا. اس کو ہٹانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن یہ ہٹا نہیں. پھر چہرہ بھی اس کا دکھایا میت کا کہ یہ بہت گورا آدمی تھا، بہت سفید تھا اس کا رنگ. یہ دیکھو اس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا. اور خدا جانے اس کا کیا گناہ تھا کہ جو ایسا ہو گیا ہے. پھر اس میں اپیل بھی ہے کہ یہ مسلمان ہے، سب مسلمان اس کو عام کریں اور سب دعا مانگیں کہ اس بیچارے کی معافی مل جائے، عذاب اس کا دور ہو جائے. یہ عذاب ہی لگ رہا ہے. آخر کار یہ سانپ نہیں ہٹا. پھر وہ بولا ہوا اس نے کہ یہ اس کے کفن میں گھس گیا اور ناچار اس کو اس سانپ سمیت دفن کرنا پڑا ہے. اس طرح کے واقعات تو ہیں شرح الصدور میں اور ہیں. وہ آپ نے تو سنا بھی ہوگا ابن زیاد کا. ابن زیاد کا سر 6 سال کے بعد 10 محرم وہی نہر فرات وہاں یہ مارا گیا، اور مختار ثقفی کے لشکر کے ہاتھوں.
तो अब इसका सर रखा हुआ था उस वक्त के खलीफा के सामने तश्त में, और इतने में वो शोर उठा, सांप सांप। लोग हट गए। एक सांप आया और इसके एक नथने में गया, दूसरे से निकल आया, यूं आमद और रफ्त उसने की, फिर गायब हो गया। इसी तरह एक सांप का लिखा है शरह सुदूर में एक वाकया कि गुस्ल देने से पहले ही एक सांप आ गया और उसके गर्दन में लिपट गया। तो गस्साल को बुजुर्ग होंगे, तो उन्होंने उस सांप से कहा कि अगर तू अजाब है तो कुछ देर के लिए जुदा हो जा, ताकि हम मुसलमानों में जो गुस्ल का हुक्म है हम उसको बजा लाए, जो गुस्ल दे। तो वो हट गया सांप। तो फिर उसको गुस्ल दिया, वापस वो आ गया और गले का तोक बन गया। वो शख्स बदमज़हब था। इस तरह के वाक़यात हुए हैं तारीख में, जो किताबों में लिखे हैं इबरत के लिए। तो हमने एक मशवरा करके ये तरकीब बनाई थी कि अब अपने भी सबक आमोज वाक़यात हासिल करें। तो इसमें आपके साथ भी तरह तरह के सबक आमोज वाक़यात हुए होंगे। मैंने सबक आमोज वाक़यात अपने रिकॉर्ड भी करवाए, वो मैंने बयान भी किए। मसलन कि एक हमारे यहाँ एक नौजवान था, मोहल्ले में जब मेरा लड़कपन था, देखता था उसको, तो उसका नाम भी मुझे याद है, उसकी शक्ल भी याद है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। तो उसके बारे में जो बताते थे ना, बदमाश था ये और बहुत ख़तरनाक था। किसी की बहू बेटी की इज्जत सलामती थी, जिसकी बेटी को चाहता था वो उठा लेता था, इतना पावरफुल था। लोग उससे तंग थे। आखिरकार एक नौजवान को कुछ लोगों ने तैयार किया, उसको भी मैं जानता हूँ, वो मेरा मुक्तदी था और आखिरी इत्तला तक वो जिंदा था। कातिल उसकी अब ये पता चला था आंखें चली गई हैं। तो इसको तैयार किया इन लोगों ने और उसने हिम्मत की और उसको पे दर पे वार करके, पहले छुरी चाकू चलते थे, उसको मार दिया इस बदमाश को। जब इसको मार दिया ना तो मोहल्ले वालों ने मिठाई तकसीम की थी। ये भी मुझे उन्हीं दिनों पता चला था कि मिठाई बांटी। कितनी इबरत है, जबकि कोई कैसा भी आदमी मरे तो लोग दुआ करते, इसके लिए मिठाई बांटी। ऐसा तंग थे जवानी में, ऐसा दर्दनाक अंजाम। एक तो ये किस्सा मैंने, ये वाकयात हमको भेजो सबक कामोस इस तरगीब के साथ। एक वाकया ये, दूसरा वो भी मेरा बचपन ही था, लड़कपन बचपन, शायद पता नहीं बालिग भी हुआ था या नहीं। हमारे इलाके में एक पहलवान होता था, अखाड़े का पहलवान, बाकायदा बॉडी बिल्डर। तो उसका हाल ये था कि कोई गोला खा रहा है, गंडा खा रहा है, फल खा रहा है, आप खा जाता, कोई इसको बोल कुछ नहीं सकता था। कोई अनजान आदमी कभी ये छेड़ लेता किसी को और इसको पहचानता ना होता, थोड़ा अड़ी करता ना, पकड़ के वो टक्कर मारता, उसको फाड़ देता था। कोई उसे, मैंने नहीं देखा कि इसने मार खाई हो, बहुत जानदार था। औरतें बेचारियां पानी भरने के लिए अपनी मटकियां रखती थी। पहले आम मटकियों में आते थे, आम के सीजन में, तो ये जालिम उनकी मटकियां उठाता औरतों की और ये फोड़ता। फिर ये औरतें बेचारियां करती, बेचारियां शोर करती, ये लुत्फानंदोज होता। ऐसा जालिम था, कोई इससे मुकाबला तो बाजार तसव्वुर नहीं था। वो दौर पिस्टन का नहीं था, छुरी चाकू लाठी कुल्हाड़ी ये दौर था। तो था भी कमारा। एक बार तो उसको खून की उल्टियां हुई, बीमार हो गया, खून की उल्टियां कर रहा था, खून के लोथड़े मैंने देखे थे। ये ऐसा इसको मतलब ये बीमार हुआ, मगर इसकी जान खुली नहीं। हम तो समझे अब ये गया, ये घुल जाएगा, वही उसकी जान। फिर ये हुआ कि वो एक दिन हम खेल रहे थे गली में, तो खबर आई कि इसका कत्ल हो गया। मुझे कम से कम मेरी जो वो महसूस आते उस वक्त मुझे यकीन नहीं आ रहा था, यार इसको कौन कत्ल कर सकता है। इसने कभी सुना ही नहीं था कि इसने मार खाई हो। खैर, इसका भाई जो था ना छोटा, वो फखरिया कहता था कि भाई साहब फिल्म देखकर आ रहे थे सिनेमा घर से, तो किसी ने पेट में चाकू मार दिया, पेट कट गया, आंतें गिर गई, तो हाथों को समेटा और उसके पीछे भागा। भाई साहब भागे लेकिन रास्ते में गिर गए। यानी इतना जानदार था कि हाथे समेट कर वो भागा,
قاتل کو پکڑنے کے لیے. قاتل پھر اس صورت میں ہاتھ میں آتا اس کی. تو یہ اس طرح بہت ہی دردناک موت مارا گیا. اس طرح کا عبرتناک واقعہ. اس میں درس ہے کہ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. کب تلک آدمی دندناتا پھرے گا, موت. تو آپ کو بھی اس طرح کے واقعات ملتے جلتے عبرتناک واقعات ہو سکتا ہے آپ کو بھی پیش آئے ہوں, کسی نے سنایا ہو. کتابوں کے واقعات نہیں, کتابوں میں تو ویسے ہی لکھے ہوئے. ہاں اخبار کا واقعہ ہے, ماہنامے کا واقعہ ہے, جو جیسے نئے واقعات. ماہنامے میں کتاب کے ذریعے یا اخبار میں کسی کتاب کا واقعہ تو وہ نہیں. تو اس طرح کے واقعات معلوم ہو تو آپ بھی لکھ کر دیں گے تو انشاءاللہ ترقی بڑھے گی. آپ کے ساتھ پیش آیا, کسی نے آپ کو سنایا, دونوں صورتوں میں چل جائے گا. اگر کوئی ایک واقعہ سیمپل کے طور پہ سنانا چاہے ہو, دیکھو عبرت نہ کا ایسے ہی 3 4 5 ماشاءاللہ 4 نام نہیں لینا, مقام نہیں بتانا, ورنہ جن کے میں نے تذکرے کیے نام بھی جانتا ہوں, مقام بھی جانتا ہوں. پنجاب کے ایک شہر میں نوجوان تھا, اچھی باڈی والا, قد آور, اور دہشت اس کی ایسی تھی کہ جس بھی گلی سے گزرتا تھا تو دروازے بند کر لیے جاتے تھے, اور جس بازار سے گزرتا تھا تو جو تاجر حضرات تھے وہ بہت زیادہ اس سے ڈرتے تھے. وہ اگر کسی کے ذریعے وہ پیغام بھیج دیتا تو جتنا بھی پیغام بھیجا جاتا وہ اس کے گھر میں پہنچا دیا جاتا تھا. ایسا اس کا دہشت کا سلسلہ تھا. لیکن انجام اس کا ایسا ہوا کہ گلی محلہ کے کچھ نوجوانوں نے مل کر اس کے گھر میں رات کے وقت حملہ کیا, اور ایسی عجیب و غریب طریقے سے اس کو مارا کہ محلہ دار اس کی لاش کو دیکھ کر ڈر رہے تھے, اور ایسا خوف طاری تھا, اور ایک ایسی عجیب سی کیفیت تھی کہ یہ جو کل گلیوں میں پھر رہا تھا اور لوگ اس کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کرتے تھے, اور اس کی بات پہنچنے پر اس کی ضرورت اس کے گھر تک پہنچا دیتے تھے, اور ایسا خوف تھا. لیکن آج دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے جو لڑکے ہیں ان کے ہاتھوں ہی کیسی موت مرا, اور اس کے وجود کا حال بھی ایسا تھا کہ غسل دینے والے نے بھی بڑے مشکل سے اس کو غسل دیا. اور شہر میں یہ بات جو پھیلی, لوگوں نے اس کا اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر کہ ایسے ظالم سے ہماری جان چھوٹی. مسلمان تھا جی الحمدللہ مسلمان تھا. اللہ اس کی مغفرت. ہم تو دعا ہی کریں گے نا ظاہر, ہم کو وہ جو بھی تھا کیفر کردار تک پہنچ گیا. پاپا جان, میری کچھ کم عمر کا ایک واقعہ ہے. آپ کے رسالے میں بھی ایک واقعہ دولہے کا پڑھا تھا. تو بعض اوقات شخصیت ایسی ہوتی ہے اس کی موت پر خوشیاں منائی جاتی ہیں, لیکن بعض اوقات انسان خوشیوں میں مستغرق ہوتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی ایک واقعہ سنا تھا, گھر والے تعزیت کے لیے بھی ان کے گھر گئے تھے تو پتہ چلا تھا کہ شادی کا سلسلہ تھا دولہے کی, اور مطلب سب تیاریوں میں مشغول تھے. بارات تیار تھی, بارات تیاری کے لیے تیار تھی, نکلنے کی ترکیب بن رہی تھی. تو دولہا کھڑا ہوا آئینے کے سامنے, شیروانی صحیح کر رہا تھا اور اچانک گر گیا. ان کو فوراً ہاسپٹل لے کے گئے تو پتہ چلا کہ دارین اثنا ان کو برین ہیمریج ہوا اور خون اندر ہی رہا, باہر نہیں نکلا. اور بتایا یہ گیا کہ ڈاکٹرز خود جو ہے وہ اس کیفیت میں حیرانی سے, اور ان کے بھی آنکھیں بھر آئی تھیں اور وہ رو رہے تھے کہ ہم نے پہلی دفعہ ایسی موت دیکھی ہے. اسی طرح کا خوشیوں بھرا ایک اور واقعہ ماضی قریب میں سننے میں آیا تھا کہ بڑے گھرانے کا واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے کو باہر انہوں نے پڑھائی کے لیے بھیجا ہوا تھا اور شادی کروانے کے لیے انہوں نے یہاں بلوایا. تو 2 دن شادی کے رہ گئے تھے, باہر وہ رات کے وقت میں ٹہل لگا رہا تھا. تو بعض اوقات جو ہے وہ
لڑکی والوں کی طرف کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا معاملہ ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، بعض اوقات تفتیش میں کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ اب وہ کچھ لڑکی کا معاملہ خراب تھا، وہ کسی کے ساتھ اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تم شادی کے لیے منع کر دو، تو اس نے کہا کہ بھئی میں منع نہیں کرتا، تم خود ہی منع کر دو، مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ بہت تو میں ہوئی، جھگڑا ہوا، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، تو اس نے فوراً جو ہے وہ اپنا ریوالور کھول دیا، اور ریوالور ایسے کھولا کہ وہ اس کی جو ہے نا پیشانی کچھ اس طرح سے سر میں اس طرح سے لگی کہ آنکھ کو چیرتی ہوئی باہر آئی۔ وہ اس کیفیت میں نیچے تڑپنے لگ گیا، گر گیا وہیں پر ہی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اب ان کے اس میں جو قاتل تھے یہ سمجھ آیا کہ بچ گیا تو ہم گئے، تو اسی میں سے وہ غالباً وہی لڑکی تھی، اس نے اس کے جو ہے وہ چاقو گوپ دیا۔ چاقو؟ وہ باہر سے جو اپنی شادی منانے کے لیے آیا تھا، اس کا گھر ماتم کدہ بن گیا، خوشیوں میں مستغرق گھر۔ یہ دو ایسے واقعات عبرتناک سامنے آئے کہ سنتے بھی ہیں تو دل کا کانپ جاتا ہے کہ ہم خوشیاں بھی اگر منائیں تو کس کیفیت میں منائیں۔ بہت مختصر واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اب بھی اس کی شکل یاد ہے، بہت خوبصورت لڑکا تھا، شادی ہوئی، پہلی رات اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے۔ ان دنوں گردے فیل ہونے کا اتنا سنتے نہیں تھے، شاید پہلی باری میں نے بھی سنا ہوگا۔ گردے فیل ہو گئے اور ہاسپٹلائز ہوا، بیچارہ انتقال کر گیا۔ خوبصورت نوجوان تھا۔ ہاں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بھی آپ نے بتایا نا، کسی کا ایسا نام پتہ نہ دیا جائے جس سے اس تک اپروچ ہو جائے، یعنی کہ مبہم ہو، انمان ہو گئے۔ بڑا شہر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پنجاب کے ایک شہر میں، باب الاسلام کے ایک شہر میں، زمزم نگر میں، یہ بڑا شہر ہے، تو وہ تو خیر جب چھپے گی یا آئے گی اس میں تو ترکیب بن جائے گی، علمیہ والے اس پہ جب کام کریں گے تو میری تو خواہش ہے کہ جلدی جلدی ایک رسالہ اس کا چھپ جائے، پھر یہ آنا شروع ہو جائیں گے اس طرح کا واقعہ۔ اس میں جب اعلان دے دیا جائے گا نا تو اس سے مقصود ہمارا بیان کرنے کا امت کی اصلاح، نہ کہ اس بندے کی برائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرسبز